اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ اول میں پہلے باب ایمانیات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں نبوت اور اس سے متعلقہ چیزیں زیر بحث ہیں۔ اس سے پہلے نبی کی فطرت کیا ہوتی ہے، ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اگلا عنوان ہے نبی کی عصمت۔ میں نے لکھا ہے نبی کی حیثیت سے وہی لوگ منتخب کیے جاتے ہیں جو نفس اور شیطان کی ترغیبات سے اپنے آپ کو بچاتے، گناہوں سے محفوظ رہتے اور ہر لحاظ سے اپنی قوم کے صالحین و اخیار ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو نبوت کے لیے منتخب کرتا ہے ان کے بارے میں قرآن مجید نے بھی یہ بات بیان کی ہے، اور ان کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے بھی یہی حقیقت واضح ہوتی ہے کہ نبوت سے پہلے بھی وہ اخلاقی لحاظ سے بہت بلند مرتبے پر فائز ہوتے ہیں۔ یہ انسان کے وجود کا وہ پہلو ہے جس پر مذہب کی تمام تعلیمات بھی منحصر ہیں، اور یہی وہ پہلو ہے کہ جو معرض امتحان میں ہے، یعنی انسان کے اخلاقی وجود کی تطہیر۔ اس لیے جن لوگوں کو نبوت کے لیے منتخب کیا جاتا ہے ان کے انتخاب میں اس کو ایک بنیادی حیثیت حاصل ہوتی۔ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں انسان کو دی ہوتی ہیں، جن کا ظہور فنون میں، ادب میں، دوسری چیزوں میں ہوتا ہے، وہ زیر بحث نہیں ہوتی، لیکن اخلاق، سیرت، کردار، یہ بہرحال نبوت میں زیر بحث ہے۔ ہمارے ہاں علم کلام میں عصمت کی بحث کیا صورتیں اختیار کر گئی، اس کو جب آپ پڑھیں گے تو اندازہ ہو جائے گا کہ جب چیزوں کو قرآن مجید کے دائرے سے باہر کھڑے ہو کر دیکھا جاتا ہے تو کیسی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ جتنے پہلو یہاں میں نے بیان کیے ہیں، یہ سب وہ ہیں جو قرآن مجید اپنے طریقے پر خود بیان کرتا ہے، اور نبوت کے معاملے میں، فرشتوں کے معاملے میں، اللہ تعالیٰ کے سنن کے معاملے میں ہمارے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم ٹھیک اسی جگہ کھڑے رہیں جہاں اللہ کی کتاب نے ہم کو کھڑا کیا ہے۔ اس میں ایمانیات کی فہرستیں اپنی طرف سے مرتب کرنا یہ بڑے خطرے کی چیز ہے۔ وہی ایمانیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے ہیں، انہی کی بنیاد پر دین کی دعوت پیش کرنی چاہیے۔ باقی سب چیزیں حقائق کی حیثیت سے بیان ہوں گی۔ اس میں اگر مخاطبین کوئی غلطی کرتے ہیں تو شائستہ اور مہذب طریقے سے دلیل کے ساتھ اس غلطی پر توجہ دلا دی جائے گی، اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہی معاملہ اس عصمت کی بحث کا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ قرآن مجید اس کو کیسے کرتا ہے۔ نبی کی حیثیت سے وہی لوگ منتخب کیے جاتے ہیں جو نفس اور شیطان کی ترغیبات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ ہم جب کوئی گناہ کرتے ہیں تو اس میں دونوں چیزیں ترغیب کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی ہے کہ خود نفس انسانی میں ایسی خواہشات، ایسے جذبات اور ایسے ہیجانات رکھے گئے ہیں کہ جو اس کی طبیعت پر اثر انداز ہوتے ہیں، اس کی جبلتیں زور کرتی ہیں، اور نتیجے کے طور پر ایسی دھند ذہن پر چھا جاتی ہے، یا کہہ لیجئے کہ وقتی طور پر چھا جاتی ہے کہ انسان گناہ کر بیٹھتا ہے۔ اسی کو قرآن مجید نے اس طرح ادا کیا ہے کہ وَالَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَہَالَةٍ، یعنی ایک خاص طرح کی جذباتی کیفیت انسان پر طاری ہوتی ہے جس کو جہالت سے تعبیر کیا ہے۔ عربی زبان میں جہالت جذبات سے مغلوب ہو جانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہاں اسی مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ تو یہ چیز پیدا ہوتی ہے تو اس میں انسان گناہ کر بیٹھتا ہے۔ پھر جب نفس میں یہ اکساہٹ پیدا ہو جاتی ہے، ایک ہیجان کی کیفیت آ جاتی ہے، جذبات کا غلبہ ہو جاتا ہے، تو یہ ٹھیک وہ موقع ہوتا ہے
جب شیاطین جن کو بھی ترغیب کا موقع ملتا ہے اور شیاطین انس کو بھی ترغیب کا موقع ملتا ہے، تو یہ چیز انسان کے لیے حفاظت کا باعث بن جاتی ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو اس طرح کی مغلوبیت سے بچائے رکھے۔ تاہم ہم جیسے انسان ہمہ شمہ بالعموم اس مغلوبیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو انبیاء کی حیثیت سے جو لوگ منتخب کیے جاتے ہیں وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو نفس اور شیطان کی ترغیبات سے اپنے آپ کو بچاتے، اپنے آپ کو بچاتے، یعنی یہی صحیح تعبیر ہے۔ ان کے اندر شدید داعیہ ہوتا ہے کہ وہ ادھر نہ جائیں، اس راستے کو نہ اختیار کریں۔ وہ اس کی طرف اگر کوئی رغبت بھی محسوس کرتے ہیں تو وہ رغبت اس درجے میں نہیں ہوتی کہ جہاں وہ شیطان کے ہاتھ میں اپنی باغ دے دیں، گناہوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ اب اس کا ایک لازمی نتیجہ ہے اور وہ یہ ہے کہ پھر ان کی زندگی جو نبوت سے پہلے گزرتی ہے وہ بھی گناہوں سے محفوظ زندگی ہوتی ہے۔ یعنی کوئی چھوٹی موٹی لغزش ہو گئی، کوئی خطا ہو گئی، کسی طرف رغبت پیدا ہوئی، لیکن بحیثیت مجموعی ان کی سیرت اور کردار میں گناہوں کا اس طرح ظہور نہیں ہوتا، اور ہر لحاظ سے اپنی قوم کے صالحین و اخیار ہوتے ہیں۔ یعنی جب وہ دنیا کے سامنے بھی آتے ہیں، ظاہر ہے کہ انسان کا ایک باطن ہے، ایک اس کا ظاہر ہے، تو باطن کے لحاظ سے جتنا اپنے آپ کو وہ محفوظ رکھتے ہیں وہ تو رکھتے ہی ہیں، ان کا ظاہر بھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کی قوم یہ سمجھتی ہے کہ یہ صالحین ہیں، اخیار ہیں، نیکوکار ہیں، یہ صحیح رویہ اختیار کرنے والے ہیں، ان کا اخلاقی وجود قابل ستائش ہے، اپنی قوم کے صالحین و اخیار ہوتے ہیں۔ سورہ انعام میں بہت سے پیغمبروں کے نام گنا کر فرمایا ہے کل من الصالحین، یہ سب نیکوکاروں میں سے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جہاں پیغمبروں کا ذکر کیا ہے وہاں پر اصطفاء کا لفظ بالعموم اختیار کیا جاتا ہے، یعنی انتخاب کرنا، منتخب کر لینا، اپنے کام کے لیے اللہ تعالیٰ کا کسی کو چن لینا، یہی وہ لفظ ہے اصطفاء، اجتباء، جس سے مصطفیٰ کا نام بنا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مصطفیٰ کہتے ہیں، تو اس کی وجہ بھی یہی ہے، یعنی وہ جن کو منتخب کیا گیا، جن کو برگزیدہ کیا گیا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے کام کے لیے چن لیا۔ تو انبیاء علیہم السلام کے معاملے میں یہی تعبیر قرآن مجید نے اختیار کی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ وجہ انتخاب ان کا اخیار میں سے ہونا ہوتا ہے، صالحین میں سے ہونا ہوتا ہے۔ فرمایا ہے کل من الصالحین، یہ سب نیکوکاروں میں سے تھے۔ ایک دوسری جگہ ارشاد ہوا ہے، یہ سورہ صاد ہے اور 45 سے 48 تک آیات ہیں، وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفِينَ الْأَخْيَارِ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، اور ہمارے بندوں، معاف کیجیے، اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو، قوت اور بصیرت والے۔ یہ دیکھیے یہ دو لفظ استعمال کیے ہیں، یعنی انسان کے جسمانی وجود میں بھی سلامتی ہونی چاہیے، اس کے ذہنی وجود میں بھی سلامتی ہونی چاہیے۔ جب آپ کسی منصب کے لیے منتخب کر رہے ہیں تو دونوں چیزیں دیکھی جائیں گی۔ چنانچہ قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ جس وقت قوموں کی رہنمائی کے لیے بھی کسی شخص کا انتخاب کیا جاتا ہے تو یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ اس کا ظہور اس وقت ہوا جب بنی اسرائیل نے قرآن مجید کے بیان کے مطابق یہ درخواست کی کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیا جائے۔ ان کے ہاں چونکہ ایک جمہوری نوعیت کا نظام تھا جسے مذہبی رہنما چلا رہے تھے، تو انہوں نے جب یہ درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے طالوت کا انتخاب کر کے، جس کو بائبل میں ساؤل کہا گیا ہے، یہ کہا کہ یہ اب تمہارا حکمران ہوگا۔ تو اس موقع پر بھی جو دو باتیں کہیں وہ کیا ہیں؟ بسطتم فی الجسم والعلم، یعنی جسم میں بھی اور علم میں بھی۔ گویا انسان کے وجود کا وہ پہلو جس کا تعلق اس کی ظاہری شخصیت سے ہے، اس قالب سے ہے جو انسانی روح کو پہنا دیا گیا ہے یا انسانی شخصیت کو پہنا دیا گیا ہے، اور وہ جس کو ہم علم کہتے ہیں، جس کا ظہور انسان کے ذہن کی صلاحیتوں سے ہوتا ہے۔
اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو قوت اور بصیرت والے. اس میں بھی دونوں چیزوں کا حوالہ دیا ہے. یعنی انبیاء علیہم السلام کی حیثیت سے جن لوگوں کا انتخاب کیا گیا ان میں قوت بھی تھی. یہ قوت جسمانی بھی ہے اور یہ قوت ذہنی قوت بھی ہے. اس لیے کہ آپ کے اندر اگر صلابت نہیں ہے تو آپ عزیمت کے ساتھ معاملات کر نہیں سکتے. اور پھر بصیرت بھی، چیزوں کو سمجھنا، ان کے اندر اترنا، ان کی حقیقت کو پہنچنا. ہم نے ان کو ایک خاص کام معاف کیجیے، ہم نے ان کو ایک خاص کام اس گھر کی یاد دہانی کے لیے منتخب کیا تھا. یہ قرآن مجید الدار کا لفظ استعمال کرتا ہے جس میں الف لام عہد کا ہوتا ہے. اس گھر، وہ کون سا گھر ہے؟ آخرت کا گھر. یہ قرآن کی خاص تعبیر ہے. یعنی جب کوئی کتاب لکھی جاتی ہے، کوئی علم وجود میں آتا ہے، کسی فن کی تشکیل ہوتی ہے تو اس میں بہت سے الفاظ عرف کی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں. تو یہی معاملہ الدار کا ہے. یہ در حقیقت جنت کی تعبیر ہے یا آخرت کی تعبیر ہے. تو اس کی یاد دہانی کے لیے، یعنی وہ گھر جو بننے والا ہے، اس کو بھی، اس دنیا کو بھی گھر ہی سے تعبیر کیا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ والبیت المعمور، یعنی یہ آباد گھر. یہ جو دنیا ہے یہ آباد گھر. اور آسمان کا ذکر کیا والسقف المرفوع، اور بلند چھت. تو گویا تعبیر یہ ہے کہ جیسے ایک گھر کے اوپر ایک چھت ہوتی ہے تو یہ زمین گویا تمہارا گھر ہے اور یہ آسمان گویا تمہارے لیے ایک چھت ہے. اس گھر کی یاد دہانی، یہ انبیاء علیہم السلام کے انتخاب کا مقصد بھی بیان کر دیا ہے، جس کو میں بار بار توجہ دلاتا ہوں کہ انبیاء علیہم السلام کس لیے آتے ہیں. نہ طب کے نسخے بتانے کے لیے آتے ہیں، نہ جسمانی امراض کا علاج کرنے کے لیے آتے ہیں، نہ ہمارے سیاسی اور معاشی مسائل کو حل کرنے کے لیے آتے ہیں. ان کے آنے کا مقصد جو ہے وہ ذکرت دار ہے، جس کو قرآن نے یہاں بیان کیا. اس گھر کی یاد دہانی. ان کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے پناہ صلاحیتیں دے کر بھیجا ہے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک الہام وہ ہے جو اس نے اس دنیا کی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے، اعلیٰ سے اعلیٰ جگہ تک پہنچانے کے لیے انسان کے اندر کر دیا. وہ الہام، وہ وحی ہمارے اندر موجود ہے. وہ خدا کی نعمت ہے جس کو لے کر ہم پیدا ہوتے ہیں. یعنی اس کے لیے انبیاء کے سلسلے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ کہ ہمیں اس دنیا کو کیسے بنانا ہے، کیسے سنوارنا ہے، امراض کا علاج کیسے کرنا ہے، اس میں تحقیق کیسے کرنی ہے، خود اس کائنات کو سمجھ کر اس کے قانون کیسے دریافت کرنے ہیں، اس سے ہمارے لیے کیا سہولتیں پیدا ہوں گی، کیا ایجادات ہوں گی. یہ خدا کا وہ الہام ہے جو ہمارے اندر کر کے ہم کو بھیجا گیا ہے. تو اس کے لیے کسی پیغمبر کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے رجوع اس کی جانب کرنا چاہیے جس وقت آپ ان چیزوں کو مسائل کی حیثیت سے دیکھتے ہیں. آپ علم کو روبہ عمل کریں، آپ اپنی عملی صلاحیتوں کو روبہ عمل کریں. پیغمبروں کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ ذکرت دار، اس گھر کی یاد دہانی. یعنی موت کے بعد کیا پیش آنے والا ہے، ان کا موضوع یہ ہے. اور ان سے یہ توقع بھی نہیں کرنی چاہیے کہ وہ باقی چیزوں کے بارے میں ہماری رہنمائی کریں گے. وہ اسی چیز کے بارے میں رہنمائی کرتے ہیں. اور یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ یہ مسئلہ صرف آج کا نہیں ہے، بلکہ انسان کے ساتھ یہ مسئلہ ہمیشہ پیش آتا ہے کہ وہ دنیا کی زندگی کو چونکہ سنوارنا چاہتا ہے، بنانا چاہتا ہے، بہتر کرنا چاہتا ہے. اس کے لیے اس کو قانون کی بھی ضرورت ہے، ایجادات کی بھی ضرورت ہے، باہمی ربط کی بھی ضرورت ہے، اس کو ایک اچھے نظام کی بھی ضرورت ہے. تو جس وقت انبیاء علیہم السلام اپنی ہدایت پیش کرتے ہیں تو چونکہ اسی دنیا کے اندر سے ان کو اس طرف رہنمائی کرنی ہوتی ہے. یعنی جو مقصود ہے وہ کیا ہے کہ وہ اس گھر کی یاد دہانی کرائیں. اور اس یاد دہانی سے پیش نظر کیا ہے کہ لوگ اس گھر کو یاد رکھیں اور وہاں جا کر کامیابی حاصل کرنے کی جدوجہد کریں. وہ کامیابی حاصل کرنے کی جدوجہد کہاں کرنی ہے؟ وہ اسی دنیا کے اندر کرنی ہے. جب اسی دنیا کے اندر کرنی ہے تو ظاہر ہے اس کا مقصد بھی متعین کیا جائے گا. وہ کیا ہے؟ تزکیہ، اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا. اس پاکیزگی کے لیے آپ کو کچھ ہدایات دی جائیں گی. آپ جب دنیا میں ان ہدایات پر عمل کریں گے تو اس کے بھی کچھ فوائد ہوں گے. پھر میں عرض کروں بھی کچھ فوائد ہوں گے. وہ جو فوائد ہیں وہ بعض اوقات انسان کو اس طرف لے جاتے ہیں کہ شاید انبیاء اسی لیے آئے ہیں. اور یہ معاملہ میں نے عرض کیا کہ صرف آج کے دور کا نہیں ہے، بلکہ خود ہمارے ہاں جو ہماری روایتی فکر ہے
اس میں بھی دین میں مقاصد طے کیے گئے کہ یہ دین کے مقاصد ہیں، جیسے عقل کی حفاظت، جیسے مال کی حفاظت، جیسے دین کی حفاظت، جیسے آبرو کی حفاظت، جیسے جان کی حفاظت، ان میں سے کوئی چیز بھی مقصد نہیں ہے، یہ فائدہ ہے زیادہ سے زیادہ۔ یہ ایسے ہی ہے کہ قرآن مجید نے یہ بتایا کہ نماز پڑھو اس لیے کہ اقم الصلاۃ لذکری، میں تمہیں یاد رہوں، یہ میری یاد دہانی کے لیے لازم کی گئی۔ اس کا یہ فائدہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھٹنوں کے درد کا علاج ہو جائے۔ تو فوائد ایک بالکل الگ چیز ہے، وہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جب آپ ان پہلوؤں سے دیکھیں گے تو آپ کو انبیاء علیہم السلام کی تعلیم بڑی حد تک آپ محسوس کریں گے ناقص نظر آئے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان کا موضوع نہیں ہے، اس میں ان کا معاملہ بالواسطہ ہے۔ ان کی تعلیم کا اصلی ہدف کیا ہے؟ ذکر الدار، یعنی اس گھر کی یاد دہانی۔ تو فرمایا کہ انا اخلصناہم بخالصۃ، ہم نے ان کو ایک خاص کام، یہ دیکھیے قرآن مجید کے الفاظ کیا ہیں، ہم نے ان کو ایک خاص کام کے لیے منتخب کیا تھا۔ جانتے ہو وہ کیا کام ہے؟ ذکر الدار، وہ اس گھر کی یاد دہانی ہے۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفِينَ الْأَخْيَارِ، اور یقیناً وہ ہمارے ہاں برگزیدہ اور نیک بندوں میں سے تھے۔ یعنی چونکہ اس گھر کی یاد دہانی کے لیے منتخب کیا ہے، اس گھر کی یاد دہانی اس لیے ہے کہ تمہیں نیک اور صالح بننے کے لیے ترغیب دی جائے، تو انتخاب بھی انہی لوگوں کا کیا گیا ہے جو برگزیدہ اور صالح تھے۔ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، اور اسماعیل اور یسع اور ذوالکفل کو یاد کرو، یہ سب بھی اخیار میں سے تھے۔ یعنی اخیار نیکوکار، صالحین، اللہ کو یاد رکھنے والے، جن کا اخلاقی وجود پاکیزہ تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پیغمبروں کا انتخاب کرتے وقت یہ چیز لازماً دیکھی جاتی ہے۔ باقی چیزیں کہ وہ کرسیاں اچھی بنانی آپ کو سکھا دیں، آپ کو ایٹم بم بنانا سکھا دیں، یہ صلاحیتیں ہیں ان کے یہاں دیکھی نہیں جاتی، اس لیے کہ ان کا انتخاب اس کام کے لیے ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو اللہ نے بہت عقل دے رکھی ہے، اس کی طرف رجوع کریں۔ پھر اس تقوی اور احتیاط کے صلے میں اللہ ان کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا جو ہدایت کا قانون ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، وہ کیا قانون ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ بات مجھے پہلے کرنی ہے کہ میں جانا کدھر چاہتا ہوں۔ یعنی جب میں یہ فیصلہ کر لیتا ہوں تو میرے اس فیصلے کا اللہ امتحان کرتے ہیں، یعنی کتنی استقامت ہے، کتنی ہمت ہے، کتنا حوصلہ ہے، کتنا اخلاص ہے۔ پھر اس کے بعد جب میں پوری طرح اندر سے صاف ہو جاتا ہوں اور میرے اندر شدید تمنا ہوتی ہے کہ میں اب اپنے آپ کو صالح رکھوں، نیک رکھوں، اب میں اللہ کے حدود کی پیروی کروں، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی مدد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی وہ مرحلہ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے۔ پھر اس تقوی اور احتیاط کے صلے میں، یعنی پہلے میں نے اب تقویٰ کیا ہے؟ اپنے آپ کو حدود میں رکھنے کی کوشش۔ یعنی یہ کوئی مذہبی اصطلاح نہیں ہے، بلکہ آپ اپنے آپ کو بچائے رکھتے ہیں، محفوظ رکھتے ہیں، ترغیبات سے محفوظ رکھتے ہیں، خواہشات کے معاملے میں اپنے آپ کو حدود میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آج کی جدید زبان میں کہیں تو اپنے آپ کو ڈسپلن کرتے ہیں۔ یعنی آپ کی خواہشات، میری خواہشات، میرے جذبات، میرے احساسات، وہ میرا احاطہ کیے ہوتے ہیں اور ہر طرف سے یورش کرتے ہیں، تو ان میں اپنے آپ کو حدود میں رکھنے کی کوشش کرنا، یہ تقویٰ ہے۔ تو اس تقوی اور احتیاط کے صلے میں اللہ ان کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ یعنی پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا ہے، اس میں بڑے سے بڑا نیکوکار بھی بعض موقعوں کے اوپر ایسی صورتحال سے دوچار ہو جاتا ہے جہاں ترغیبات ہر طرف سے احاطہ کر لیتی ہیں، بچنا آسان نہیں ہوتا۔ لیکن اگر آپ نے باطن کو صاف رکھا ہے، آپ کی کوشش یہ رہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو حدود میں رکھیں، آپ اپنی طرف سے اپنے آپ کو ڈسپلن کرتے رہے ہیں، آپ کے یہاں رویہ احتیاط کا ہے، تو کسی نازک موقع پر اگر آپ کی ہمت اور حوصلے سے بڑا امتحان پیش آ جائے تو اللہ حفاظت بھی کرتا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو جو معاملہ عزیز مصر کی بیوی سے پیش آیا، اس سے صاف واضح ہے کہ نبوت سے پہلے بھی اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے جس میں اپنے آپ کو محفوظ رکھنا آسان نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ خاص اپنی برہان سے ان کی رہنمائی فرماتا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، پوری تصویر کھینچ دی ہے کہ کیسے اس نے دروازے بند کر لیے۔ اور ظاہر ہے کہ وہ خاتون بھی اپنی ایک خاص حیثیت رکھتی تھی، عزیز مصر کی بیوی تھی، اور جیسی کچھ اس طرح کی خواتین ہو سکتی ہیں ویسی ہی خاتون تھی۔ یہ گھر میں ایک غلام کی حیثیت سے تھے،
یہ ٹھیک ہے کہ ایک بیٹا ہی بنا لیا گیا تھا، لیکن بہرحال خرید کر ہی بنایا گیا تھا، اور گھر میں اس حیثیت کے ساتھ آسان نہیں ہوتا ایسی ترغیبات کا مقابلہ کرنا۔ تو جب وہ صورتحال پیدا ہو گئی تو یوسف نے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے میں کوئی کمی نہیں کی ہوئی تھی، یعنی اس ماحول میں، اس جگہ ایک ایسا جوان رانا جس کی طرف ہر ایک کی نگاہیں اٹھے، وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھے ہوئے تھا۔ احتیاط اور تقوی کی ایک پوری زندگی وہ بسر کر رہے تھے۔ اس میں جب وہ موقع آ گیا جس کو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وَلَقَدْ ہمت بِهِ وَهَمَّتْ بِهَا، یعنی وہ موقع تھا کہ جس موقع کے اوپر وہ بھی اس طرف متوجہ ہوئی اور ہو جاتا یوسف بھی ہمّا بہا، وہ بھی ہو جاتا، لیکن لولا را برہان ربہ، اس موقع پر پھر ہماری برہان نمودار ہوئی، یعنی ہماری طرف سے پھر حفاظت کا اہتمام ہوا، پھر ہم نے یوسف کو بچانے کا فیصلہ کر لیا۔ تو یہ اللہ کا بہت خاص احسان ہوتا ہے، لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کو ہو جاتا ہے، یہ انہی کو ہوتا ہے جو یوسف کی طرح ایسی پاکیزہ زندگی بسر کر چکے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ خاص اپنی برہان سے ان کی رہنمائی فرماتا ہے۔ یہ برہان کا مطلب ہوتا ہے دلیل، یعنی وہ چیز جو آپ کو پکڑے اور پکڑ کر صحیح سمت میں لے جائے۔ یہ برہان، دلیل کے معنی بھی یہی ہے، دلیل اصل میں رہنما کو کہتے ہیں۔ یہ برہان وہی نور یزدانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں جس طریقے سے یہ چیز رکھی ہے کہ اس میں برائی کی ترغیب کے پہلو موجود ہوتے ہیں، اس میں جبلتوں کی یورش ہوتی ہے، بالکل اسی طرح ایک نور یزدانی، ایک الہی نور بھی رکھا ہے۔ یہ نور ہے جو اصل میں ضمیر کی آواز بنتا ہے۔ تو وہ نور یزدانی، یہ برہان وہی نور یزدانی ہے جو خدا بخشتا تو ہر ایک کو ہے، یعنی ہر انسان کے اندر یہ روشنی موجود ہے، لیکن سنت الہی یہ ہے، یعنی اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ اس کی قدر کرتے، اللہ تعالیٰ نے یہ نور دے کر تو ہر ایک کو بھیجا ہے، تو جو لوگ اس کی قدر کرتے اور زندگی کے نشیب و فراز میں، زندگی میں ہر طرح کے حالات پیش آتے ہیں۔ نشیب و فراز ایک ادبی تعبیر ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ کو بعض موقعوں کے اوپر یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ ایک علوی مقام کی طرف جا رہے ہیں، ایک بلند مقام کی طرف جا رہے ہیں، اور بعض موقعوں پر معلوم ہوتا ہے کہ آپ سفلی مقام کی طرف گھسٹتے چلے آ رہے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں انسان کے ساتھ ہوتی ہیں، نشیب بھی آتے ہیں، فراز بھی آتے ہیں۔ نشیب یعنی نیچ اور فراز اونچ، تو اونچ نیچ زندگی کی ایک ناگزیر چیز ہے۔ جو لوگ اس کی قدر کرتے اور زندگی کے نشیب و فراز میں اس کی رہنمائی کو آگے بڑھ کر قبول کرتے ہیں، یعنی وہ نور جو ہمارے اندر دیا گیا ہے وہ رہنمائی کرتا ہے، وہ پکڑتا ہے، وہ آواز دیتا ہے، وہ آپ کو جانے نہیں دیتا آسانی کے ساتھ۔ جو لوگ اس کی قدر کرتے، یعنی ایک تو چیز یہ ہے کہ جب وہ آواز دے سلا دے، جب وہ بلائے منہ موڑ لے، جب اس کی طرف رغبت کا احساس پیدا ہو تو آدمی اور زیادہ سرکشی کے ساتھ گناہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ لیکن اگر آدمی یہ فیصلہ کر لے کہ نہیں، مجھے اس کی قدر کرنی ہے، یہ میرے اندر ایک روشنی ہے، ایک نور ہے، اور اس طرح کے نازک قدر کرتے اور زندگی کے نشیب و فراز میں اس کی رہنمائی کو آگے بڑھ کر قبول کرتے ہیں، ان کے اندر یہ اس قدر قوی ہو جاتا ہے، یعنی وہ نور جو اندر دیا گیا ہے، دیا تو ہر ایک کو گیا ہے، لیکن جب آپ اس کی قدر کرتے ہیں اور اس کی رہنمائی قبول کرتے ہیں تو اس کی لو تیز ہوتی چلی جاتی ہے، یعنی وہ آپ کے لیے ایک بڑی غیر معمولی قوت بنتا جاتا ہے۔ ان کے اندر یہ اس قدر قوی ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے کہ اس طرح کے نازک موقعوں پر ان کے باطن میں ماہ و آفتاب کی طرح چمکتا اور ظلمتوں کے تمام پردے آنکھوں کے سامنے سے ہٹا کر انہیں راہ ہدایت پر پا برجا کر دیتا ہے۔ یعنی یہ نور پھر نمودار ہوتا ہے، جیسے کہ حضرت یوسف کے لیے نمودار ہوا، وہ برہان سامنے آتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ کوئی رہنما آ گیا ہے جو آپ کا ہاتھ پکڑ لے گا۔ تو یہ ماہ و آفتاب کی طرح چمکتا ہے، اندر ایک نور کی شمع ہے، ایک چھوٹا سا دیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے جلا کے بھیج دیا ہے، لیکن آپ قدر کریں، اس کی روشنی کو بڑھائیں تو پھر نازک موقعوں کے اوپر یہ چاند اور آفتاب بن جاتا ہے، چاند سورج کی طرح روشن ہو جاتا ہے، اور ظلمتوں کے تمام پردے آنکھوں کے سامنے سے ہٹا کر انہیں راہ ہدایت پر پا برجا کر دیتا ہے، یعنی پاؤں جم جاتے ہیں۔ بڑی استقامت کے ساتھ پھر انسان شیطان کی ترغیبات کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ یہ اس پیراگراف میں بتایا یہ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو پیغمبروں کی حیثیت سے منتخب کرتا ہے، ان کی شخصیت کی تعمیر کا پس منظر یہ ہوتا ہے۔ یعنی جس طرح اس پر ہم نے بڑی تفصیل سے بحث کی تھی
کہ پیغمبروں کے ہاں آپ کو جس کلام کو وہ لے کر آتے ہیں، جو پیغام وہ دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس کے پہلے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہوتے۔ یعنی وہاں یہ نہیں ہوتا کہ مشق ہو رہی ہے، ریاضت ہو رہی ہے، کوئی کسی چیز کو پانے کی جدوجہد ہو رہی ہے، کوئی بڑا مقام ہے جس کے منازل طے ہو رہے ہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن اس معاملے میں ایسے لگتا ہے کہ قدم قدم پر وہ اپنی حفاظت کر رہے ہیں، اور جب یہ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ واقعات اسی لیے سنائے گئے ہیں، یعنی ہمارے سامنے سیدنا یوسف کی زندگی بتائی گئی، ایک پیغمبر کس طرح ان مراحل سے گزرتا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں تو ہمیں جو معلومات حاصل ہیں وہ سب کی سب ظاہر ہے کہ روایات سے حاصل ہوئی ہیں، یعنی 40 سال پہلے کی زندگی کیا ہے۔ لیکن بہرحال قرآن مجید نے یہ خراج تحسین پیش کیا ہے کہ انکا لعلی خلق عظیم، یعنی یہ قریش کی قیادت سورہ قلم میں ہے نا، یہ قریش کی قیادت، اور یہ آپ کے منہ آنے کی کوشش کر رہی ہے۔ آپ کو تو خلق عظیم کا بہترین نمونہ ہے، اعلیٰ اخلاق، برتر اخلاق۔ تو برتر اخلاق، اعلیٰ اخلاق، یہ اصل میں اس نور یزدانی کی قدر کرنے سے محفوظ رہتے ہیں۔ انسان کے اندر ان کا داعیہ موجود ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، لیکن ان کی حفاظت وہ نور کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور اس نور کی حفاظت انسان کرتا ہے۔ کیسے کرتا ہے؟ اس کی قدر کر کے، اس کو قوی کر کے، اس کو برتری تک پہنچا کر، تو یہ کرتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد اس نور کی لو اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ یہ پھر ایک ٹمٹماتا ہوا دیا نہیں ہوتا، یہ ماہ و آفتاب کی طرح چمکتا ہے، اور ظلمتوں کے تمام پردے آنکھوں کے سامنے سے ہٹا کر انہیں راہ ہدایت پر پا برجا کر دیتا ہے۔ تو پیغمبر اس طرح سے ان مراحل سے گزرتے ہیں۔ قرآن مجید نے سورہ یوسف میں یہ 24 آیت ہے، اس کو بیان کیا ہے، وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ پوری بات بیان کر دی چند جملوں میں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس عورت نے تو یوسف کا ارادہ کر ہی لیا تھا، وہ بھی اگر اپنے پروردگار کی برہان نہ دیکھ لیتا تو اس کا ارادہ کر لیتا۔ یعنی یہ اس کیفیت کو قرآن نے بیان کر دیا ہے کہ اتنی نازک صورتحال پیش آ گئی تھی۔ انسان ہے نا، انسان کے اندر جن چیزوں کی غیر معمولی رغبت رکھی گئی ہے وہ حملہ آور ہوتی ہے، انسان پیچھے ہٹاتا ہے، لیکن بعض اوقات ان کی یورش، ان کی طاقت ایسے ماحول میں اور اس طرح ہوتی ہے کہ انسان کے بس میں نہیں ہوتا کہ ان کا مقابلہ کر سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس عورت نے تو یوسف کا ارادہ کر ہی لیا تھا، یعنی وہ تو اپنی ساری قوتیں، اپنے سارے چرتر آزمانے کے لیے آئی گئی تھی، وہ بھی اگر اپنے پروردگار کی برہان نہ دیکھ لیتا تو اس کا ارادہ کر لیتا۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ برہان یوسف کے لیے کیوں نمودار ہوئی؟ تو اس کا جواب دیا ہے، اسی طرح ہوا تاکہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو دور رکھیں، اس میں شبہ نہیں کہ وہ ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے تھا۔ یعنی یہ اس نے کر لیا ہوا تھا، وہ اتنا منتخب شخص تھا، تقوی اور احتیاط کے اس مقام پر تھا، اس لیے اس کا صلہ دیا ہم نے کہ اس موقع پر پھر ہماری برہان اس کی مدد کے لیے نمودار ہو گئی۔ تو یہ ساری بات اس لیے کہی گئی ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے بارے میں یہ تصور نہ ہو کہ گویا ان کے اندر کوئی گناہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، یا ان کے اندر وہ داعیات نہیں ہوتے جو ہمارے اندر ہوتے ہیں، یا ان کے ہاں جبلتوں کی وہ یورش نہیں ہوتی، سب کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ پوری تصویر بتا دی ہے کہ یہ سب ہوتا ہے، انسان ہی ہوتے ہیں وہ، یعنی ایک بشر کی حیثیت سے جو چیزیں ہر انسان کو لاحق ہیں ان کو بھی لاحق ہوتی ہیں۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ہر انسان کو یہ سب چیزیں لاحق ہوتی ہیں، لیکن ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک نور اس کو دیا گیا ہوتا ہے۔ اصلی سوال یہ ہے کہ اس نور کی کتنی قدر افزائی ہوئی ہے۔ اگر اس کی قدر افزائی ہوئی ہے، قدم قدم پر اس کی لو تیز رکھی گئی ہے، آدمی نے اپنے آپ کو احتیاط اور تقوی کی منزل کی طرف گامزن رکھا ہے، ہر قدم پر کوشش کی ہے کہ وہ اس یورش کا مقابلہ کرتا رہے، تو آہستہ آہستہ پھر وہ نوبت آ جاتی ہے کہ اگر کسی وقت بے بسی ہو جائے تو اللہ اپنی برہان نازل کرتا ہے اور یہ نور ماہ و آفتاب بن کے چمکتا ہے۔ تو یہ ہوا سیدنا یوسف کے ساتھ۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی جس لغزش کا ذکر قرآن میں ہوا ہے، جب ہمارے سامنے سیدنا یوسف ہے، یعنی ان کے بارے میں یہ بتایا کہ یہ لغزش ہو جاتی، یہ گناہ ہو جاتا، وہ بھی ارادہ کر لیتے اگر اللہ کی برہان نہ دیکھ لیتے۔ اور اللہ کی برہان کا نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع کے اوپر انہیں بے حیائی اور برائی سے بچا لیا،
کیوں بچا لیا؟ اس لیے کہ وہ ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے تھا، وہ پہلے سے اپنے آپ کو تیار کیے ہوئے تھا، اس نے پہلے سے اپنے آپ کو ایک خیر الناس بنا کے رکھا ہوا تھا، یعنی یہ صلاح تھا گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس طرح یہ قانون بیان ہوا ہے کہ اللہ کی ہدایت کی قدر نہ کی جائے، اس کے مقابلے میں انسان سرکشی اختیار کر لے، تو ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ یہ دنیا میں گویا غلط رویے کی سزا ہوئی، اسی طرح صحیح رویے کی جزا ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ پھر بچاتے ہیں۔ تو دنیا میں ایک باطنی سطح پر جزا و سزا کا نظام چل رہا ہے۔ ایک جزا و سزا وہ ہے کہ جو خارج میں ہوتی ہے، کسی آدمی کو سزا مل گئی، کسی کو جزا مل گئی۔ ایک جزا و سزا وہ ہے جو اس گھر کے حوالے سے ہمارے ساتھ ہر وقت ہو رہی ہے، یعنی اگر ہم صحیح رویہ اختیار کرتے ہیں تو اللہ کے فرشتے ہماری مدد کرتے ہیں، ہمارے لیے راہیں کھلتی چلی جاتی ہیں۔ ہم کوئی ارادہ کرتے ہیں تو ایسا نہیں کہ امتحان نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ ہاتھ پکڑ لیتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر غلطی ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے، تو اگر غلطی اور کوتاہی ہو ہی گئی ہے، ظاہر ہے کہ ہم پیغمبر نہیں ہیں، اللہ پردہ ڈال دیتے ہیں، راستہ دکھا دیتے ہیں، روشنی کہیں نظر آ جاتی ہے، تو یہ اللہ کی وہ مدد ہے جو انسان کو حاصل ہوتی رہتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص سرکشی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے تو پھر شیطان اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، اس کو بھی قرآن مجید نے بیان کر دیا۔ تو ایک جزا و سزا کا یہ عمل ہے جو اسی دنیا میں ہمارے ساتھ ہمارے باطن میں ہو رہا ہے، ہر وقت ہو رہا ہے، یعنی اللہ کی مدد، اس کے فرشتوں کی مدد اگر آپ نیکی کی راہ اختیار کریں، اور اللہ تعالیٰ کی لعنت، اس کی رحمت سے دوری، اور اس کے نتیجے میں وہ بات جس کو قرآن نے بیان کیا کہ من یعش عن ذکر الرحمن، جو رحمان کی یاد دہانی سے، رحمان کی یاد دہانی کیا ہے؟ یہی ذکر الدار، جو اپنے آپ کو اس سے گریزاں کر لیتے ہیں، نقیض لہو شیطانا، ہم ان کے اوپر پھر شیطانوں کو موقع دیتے ہیں کہ وہ مسلط ہو جائیں، یعنی اس کے بعد ان کی، یہاں دیکھیے خدا کی برہان آ جاتی ہے، وہاں کیا ہے؟ شیطان آ جاتے ہیں۔ تو دونوں چیزیں ہیں۔ بات کی سیدنا آدم علیہ السلام کی جس لغزش کا ذکر قرآن میں ہوا ہے، اس سے کسی شخص کو اس باب میں کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی یہ جو بات ہم بیان کر رہے ہیں، تو ایک آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے تو پہلے ہی مرحلے پر غلطی کر ڈالی، یعنی وہ بھی اللہ کے پیغمبر ہوئے بعد میں، خود قرآن نے بتایا ہے کہ پھر ان کا استعفیٰ ہو گیا، ان کو برگزیدہ کیا گیا، تو یہ لغزش کیسے ہو گئی ان سے؟ سیدنا آدم علیہ السلام کی اس لغزش کا ذکر قرآن میں ہوا ہے، اس سے کسی شخص کو اس باب میں کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ اس میں شبہ نہیں کہ قرآن نے اس کے لیے عصیان کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، نافرمانی ہو گئی، اس میں شبہ نہیں۔ عصیان کا مطلب ہے نافرمانی۔ اس میں شبہ نہیں کہ قرآن نے اس کے لیے عصیان کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن قرآن ہی میں اللہ تعالیٰ نے صراحت فرما دی ہے کہ اس کا سبب ان کا نسیان تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بتایا ہے کہ عصا آدم نے نافرمانی کر ڈالی، ان سے کہا گیا تھا کہ وہ اس باغ میں اس چیز کے قریب نہیں جائیں گے، روکا گیا تھا انہیں، اور میاں بیوی کو اس چیز سے روکا گیا تھا جس سے ہمیں رمضان کی راتوں میں روک دیا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید نے یہ صحیح فرمایا کہ ہوئی تو نافرمانی، یعنی اگر ظاہر کے لحاظ سے دیکھیں، لیکن نافرمانی کا باعث کیا چیز بنی؟ نافرمانی کا باعث کیا یہ چیز بنی کہ انہوں نے تقوی کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا تھا؟ کیا یہ چیز بنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا فیصلہ کر کے اس جانب چلے گئے تھے؟ کیا جبلتوں سے اتنے مغلوب ہو گئے تھے کہ اس کے نتیجے میں ان کو خدائی یاد نہیں رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا سبب ان کا نسیان تھا، یعنی آدمی کے اوپر بعض اوقات ایسی حالت طاری ہو جاتی ہے کہ اسے توجہ نہیں رہتی، ایک خاص طرح کی غفلت طاری ہو جاتی ہے انسان کے اوپر۔ یہ وہ غفلت ہے کہ جس میں اگر کسی موقع کے اوپر انسان بھول گیا، نسیان کا مطلب ہے انسان بھول گیا، یعنی وہ چیز ہی ذہن میں تازہ نہیں رہی، وہ بات ہی تازہ نہیں رہی انسان کے، تو اس کا سبب ان کا نسیان تھا۔ اس سے واضح ہے کہ یہ نافرمانی جانب نفس میں نہیں ہوئی۔ اب یہاں پر دو چیزوں کو سمجھ لیجئے، جس طریقے سے فلسفی بیان کرتے ہیں نا کہ ہمارے اندر ایک روح علوی ہے اور ایک روح سفلی ہے، تو یہ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو یہ حقیقت میں انسان کے وجود کے اندر جو نفس کے دو پہلو ہیں اس کا ہی ایک بیان ہے۔ جانب نفس ایک چیز ہے اور جانب حق ایک اور چیز ہے۔ ہمارے اندر جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہماری شخصیت میں یہ چیز رکھی ہے کہ اس میں برائی کی طرف میلان ہوتا ہے، بالکل اسی طریقے سے
حق کی جانب ہمارے اندر بعض اوقات بڑی سبقت اور جلدی ہوتی ہے، اس کو جانب حق کہتے ہیں، یعنی صرف جانب نفس ہی کھینچتی نہیں ہے، جانب حق بھی کھینچتی ہے۔ یہ آپ نے دیکھا کہ بعض لوگ بڑے مقاصد کے لیے حدود سے تجاوز کر جاتے ہیں، چھلانگ لگا دیتے ہیں، مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے فیصلے کر لیتے ہیں، یہ جانب حق ہے۔ یعنی آپ کو ایک بات اچھی لگی، ایک چیز جو اپنی ذات میں خیر ہے، آپ اس سے متاثر ہوئے، جتنی بڑی بڑی تحریکیں دنیا میں چلتی ہیں جن میں ہزاروں لوگ اپنی زندگیاں لگا دیتے ہیں، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جانب حق ہے جس کا شدید غلبہ ہو گیا۔ ہم نے اپنے زمانے میں یہ دیکھا کہ لوگوں نے اپنے سینے پر بم باندھ لیے اور وہ اپنی طرف سے خیر کے لیے یا خیر کو وجود میں لانے کے لیے آگ میں کود گئے۔ اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی ہمارے یہاں تو شاعری ہو رہی تھی نا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، تو ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں کے سامنے کہ لوگ واقعی بے خطر کود پڑے۔ یعنی ایک شخص ہے وہ ایک جیکٹ باندھ کے آ گیا ہے، مرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ تو یہ جانب حق ہے، یعنی اپنی طرف سے جس چیز کو حق، جس چیز کو صحیح سمجھا جا رہا ہے، اس کے لیے اتنی محبت پیدا ہو گئی ہے، اتنا جذبہ پیدا ہو گیا ہے کہ آدمی گویا ہر حد کو پار کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو ایک ہمارے اندر جانب نفس ہے، جانب نفس کا مطلب یہ ہے کہ بدکاری کی طرف رجحان ہے، چوری کی طرف رجحان ہے، ڈاکے کی طرف رجحان ہے، لوٹنے کی طرف رجحان ہے، یہ جانب نفس ہے۔ یعنی وہ چیزیں جو برائی کی حیثیت سے مسلمہ ہیں، نیکی اور خیر۔ تو یہ جانب حق اور جانب نفس کا جو پہلو ہے، اس میں کیا جانب حق کی طرف بھی پیغمبروں سے تجاوز نہیں ہوتا؟ قرآن کا جواب یہ کہ ہوتا ہے۔ خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اس کی مثالیں موجود ہیں، یعنی جانب حق میں۔ اب یہ دیکھیے نا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2-3 مقامات پر آپ کو توجہ دلائی، بڑی محبت کے ساتھ، بڑے التفات کے ساتھ، کہ یہ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ وہاں جانب حق کا، جانب نفس نہیں ہے۔ تو جانب حق میں تجاوز ہو جانا یہ اصل میں گناہ یا عیب نہیں ہے اس لحاظ سے۔ اس تجاوز پر گفتگو ہوگی، اللہ تعالیٰ روکیں گے، بتائیں گے یہ کس درجے میں ہوتا ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں جو آگے زیر بحث آئیں گی۔ اس سے واضح ہے کہ یہ نافرمانی، یعنی یہ جو نافرمانی حضرت آدم سے ہوئی، یہ کس نوعیت کی تھی؟ یہ جانب نفس میں نہیں ہوئی۔ قرآن مجید یہ نہیں کہتا کہ ان کے اوپر بیوی سے مقاربت کے لیے جو ہیجانی کیفیت طاری ہوئی وہ مجرد ایک جبلی تقاضے سے ہوئی، یہ نہیں کہتا۔ وہ یہ کہتا نہیں، شیطان نے قسمیں کھا کھا کر انہیں بتایا کہ تمہاری ابدی زندگی کا راز اس عمل میں پوشیدہ ہے۔ تو اس وجہ سے خاص طور پر سورہ طٰہٰ میں اس کو موضوع بنایا ہے۔ یعنی آمادگی اس طرح نہیں ہوئی کہ ایک کیفیت طاری ہوئی اور اس میں اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے، بلکہ ان کے سامنے ایک بہت بڑا ہدف رکھا گیا۔ تو قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ بار بار قسمیں کھائیں، بار بار توجہ دلائی، بار بار آ کر ترغیب دی اور انہیں یقین دلایا۔ اس سے واضح ہے کہ یہ نافرمانی جانب نفس میں نہیں ہوئی، اور نہ اس کا ارتکاب انہوں نے بالارادہ کیا ہے۔ یعنی نسیان کے لفظ سے قرآن مجید نے یہ واضح کیا کہ بالارادہ نہیں کیا، ایک غفلت اور بھول کی کیفیت طاری ہو گئی۔ یعنی ایک ہدف، ایک مقصد جو شیطان نے سامنے رکھ دیا، اس کا اتنا غلبہ ہو گیا کہ وہ پچھلی بات بھول گئے۔ اور دوسری جانب یہ واضح کر دیا ہے کہ ترغیب دینے والے نے یہ نہیں ہے کہ برائی کی ترغیب دی ہے، اس نے نیکی، خیر، بڑے اعلیٰ مقصد کو حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے۔ تو دونوں چیزوں کو واضح کیا۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان نے جب بار بار قسم کھا کر انہیں یقین دلایا کہ وہ ان کا خیر خواہ ہے، اور باور کرا دیا کہ ابدیت کی بادشاہی اسی درخت کا پھل کھانے سے حاصل ہوگی جس سے انہیں روکا گیا ہے۔ ابدیت انسان کی سب سے بڑی خواہش، انسان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، یعنی موت۔ اس وقت ہم پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ انسان موت سے کیسے فرار اختیار کرتا ہے۔ موت کتنا بڑا مسئلہ ہے، جب یہ سر پر منڈلانے لگتی ہے تو سب کچھ بھول جاتا ہے۔ اور ادھر معاملہ کیا ہے؟ ابدیت، یعنی اس کے مقابل میں کہ ابدی زندگی حاصل ہو جائے، یعنی کبھی موت نہ آئے۔ تو یہ چیز ہے جس کو شیطان نے ہدف بنایا، اور اس نے کہا کہ ابدیت کی بادشاہی، یعنی تمہارے لیے جو اٹرنل لائف ہے وہ اسی درخت کا پھل کھانے سے حاصل ہوگی جس سے انہیں روکا گیا ہے۔ وہ یہ بتایا کہ اصل میں یہ ہے وہ وجہ، اور یہ تمہیں اس لیے روکا گیا ہے کہ کہیں تم وہ چیز حاصل نہ کر لو جو تمہارے سامنے یہ فرشتوں کو حاصل ہے، ایک ابدی بادشاہی ہے ان کے پاس۔ تو وہ اس کے بہکاوے میں آ گئے،
اور جذبات سے مغلوب ہو کر اپنے پروردگار کی نافرمانی کر بیٹھے۔ یعنی یہ چیز ترغیب کا باعث بنی، یہ ترغیب بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ پھر انسان کے اندر جو ایک جبلی تقاضا رکھا گیا اس کا غلبہ ہوا، اور پھر پروردگار کی نافرمانی ہوئی۔ پھر اپنی اس لغزش پر وہ قائم بھی نہیں رہے، اور یہ بھی نہیں ہوا کہ جب وہ اس لغزش کا ارتکاب کر بیٹھے تو اب گویا انہوں نے ڈیرا ڈال لیا، نہیں، سخت نادم ہوئے، توبہ کی، اور اللہ تعالیٰ نے کمال عنایت سے ان کی توبہ قبول کر کے انہیں نبوت کا منصب عطا کر دیا۔ یہ خود قرآن مجید نے اس غلطی یا اس لغزش کا تجزیہ کیا ہے، تو اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ پیغمبر کس درجے میں صالحین و اخیار ہوتے ہیں۔ وقت ہمارا ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔